بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 5 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا نام ہے شور کی آلودگی۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے سن کر معلومات کا ادراک کر سکے اور ان کے جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکے۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے کسی بھی چیز کو تلفظ، آہنگ، لے، ادائیگی کے ساتھ دہرا سکے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے شور کی آلودگی۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آلودگی جیسے کہ پانی میں ہوتی ہے، ہوا میں ہوتی ہے، خوراک میں ہوتی ہے، ایسے ہی آلودگی شور کی بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ اور جب ہم شور کی آلودگی سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم مختلف اقسام کی بیماریوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف شور ہی شور ہے، آپ گھر سے باہر جائیں تو ٹریفک کا شور، اونچی آواز سے اگر کسی نے گانے بجانے لگائے ہیں تو اس کا شور، کسی کے اونچی آواز میں بات کرنے یا چیخنے کا شور، تو یقیناً آپ اس سے سکون محسوس نہیں کرتے اور آپ تنگ ہوتے ہیں۔ اور جب آپ تنگ ہوتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے اور آپ قسم قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ نہ تو ہم خود شور کریں، نہ ہم لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ شور کریں، اور نہ ہم ان مقامات اور ان جگہوں پر جائیں جہاں پر شور ہوتا ہے۔ اور ہم یہ کوشش بھی کریں کہ ہم اگر کسی کو روک سکتے ہیں یا منع کر سکتے ہیں تو ہم ان کو منع بھی کریں کہ اس شور کی وجہ سے اور لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی بوڑھا ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی بچہ ہو یا کوئی طالب علم ہو، اور پاس ہی کسی نے اونچی آواز سے گانے لگائے ہوں، یا کوئی شور کر رہا ہو، یا کوئی چیخ رہا ہو، یا گاڑیوں کا شور ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ ان بزرگوں، ان مریضوں، بچوں اور پڑھنے والوں کا حرج ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ آئندہ آپ نے بھی شور نہیں کرنا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ شور کی آلودگی کیسے ہمیں متاثر کرتی ہے، اور ہم کس طرح اس کو کم کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہیں زمین پر بھیج دیا۔ یوں زمین انسان کے ساتھ اسی طرح منسلک کر دی گئی جیسے سانس منسلک کر دی گئی، یعنی ملا دی گئی۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انسان اور زمین ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ لازم و ملزوم ہیں یعنی ضروری ہیں، یعنی جیسے انسان ہے ویسے ہی زمین ہے، اور انسان اور زمین ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، یعنی لازم و ملزوم ہیں۔ اور اس کی مثال کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی زندگی کا آغاز زمین سے کرتا ہے، جیسے ہم نے مثال دی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے زمین ہی سہارا دیتی ہے۔ رخصت ہونے کا مطلب ہے جب وہ فوت ہوتا ہے، کیونکہ زمین میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس اقتباس میں کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ انسان اور زمین ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت آسان ہے کہ جب انسان نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو کہاں پر کیا؟ زمین پر۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو زمین پر ہی انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور انسان جب فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد بھی زمین ہی اس کی
دوست ہوتی ہے اور زمین ہی اس کو سہارا دیتی ہے، کیونکہ انسان زمین میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ انسان اس کرۂ ارض سے جڑا ہوا ہے۔ کرۂ ارض کا معنی ہے زمین، کرۂ ارض کا معنی ہے زمین۔ اس کا ہر عمل اس کے ماحول کو متاثر کرتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ خواہ کا مطلب ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اور اس کو آپ نے خواہ نہیں پڑھنا بلکہ خواہ پڑھنا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں میں ایک ربط یعنی ایک رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ اس ربط میں سے کسی چیز کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ انتشار یا آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ انتشار کا معنی ہے بگاڑ، خرابی۔ آلودگی کے معنی غلاظت، گندگی اور آلائش کے ہیں، اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ مثلا آبی آلودگی یعنی پانی میں موجود گندگی، فضائی آلودگی یعنی ہوا میں موجود، زمین کی آلودگی اور شور کی آلودگی۔ جیسا کہ لفظ آلودگی کے معنی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گندگی و غلاظت ہے، تو گندگی ہر لحاظ سے تمام جاندار و بے جان اشیاء کو متاثر کرتی ہے، یعنی ان پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس سے سب سے زیادہ انسان متاثر ہوتے ہیں۔ آلودگی کی دیگر اقسام کی طرح شور کی آلودگی بھی انسان کے لیے بہت تکلیف اور پریشانی کا باعث ہے۔ تو بچوں، آپ نے یہ سیکھا کہ جہاں آلودگی کی بہت سی اقسام ہیں، وہاں اس کی ایک قسم شور کی آلودگی بھی ہے۔ اور لفظ آلودگی کا معنی کیا ہے؟ یہ گندگی کے معنی میں اور غلاظت کے معنی میں آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گندگی اور غلاظت ہر جاندار اور بے جان چیز کو متاثر کرتی ہے، اور سب سے زیادہ کس کو متاثر کرتی ہے؟ انسان کو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آلودگی کی تمام اقسام پر قابو پائیں اور ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ سبق آپ نے سنا، اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، اور گھر کا کام آپ کے آج کے سبق ہی سے متعلق ہے۔ سوال نمبر 2، ہمارے سامنے کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور ہر سوال کے تحت 4 جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے صرف ایک جواب ہی درست ہے۔ آپ نے اس ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اور یہ دونوں سوالات آپ نے اپنی کتاب ہی میں حل کرنے ہیں۔ اور اگلا سوال ہے مختصر جوابات کا۔ پہلا سوال، بنی آدم کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ ہم نے آج کے سبق کی پہلی لائن میں پڑھا۔ اگلا سوال ہے آلودگی کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ آلودگی کہتے ہیں غلاظت یا گندگی کو۔ اور اگلا سوال ہے اگر کائنات کی چیزوں میں سے توازن بگڑ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھا۔ اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ سمر پیک میں آپ کے لیے گھر کے کام میں کیا موجود ہے۔ ہمارے سمر پیک میں ہے سرگرمی، جو کہ گھر کے کام کی صورت میں آپ نے حل کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب لگا کر واضح کریں۔ یعنی آپ کے سامنے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ میں ادا نہیں کروں گا تاکہ آپ کو ان کا درست اعراب معلوم نہ ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے انٹرنیٹ سے یا کسی لغت کی کسی کتاب سے ان الفاظ کا درست تلفظ ڈھونڈنا ہے اور ان پر اعراب لگا کر یہی الفاظ دوبارہ ان خانوں میں آپ نے لکھنے ہیں۔ اور دوسرے گھر کا کام، آپ کی کتاب میں سے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، وہی کام جو آپ کو سمر پیک سے ابھی دیا گیا۔ اور اگلا کام کیا ہے؟ آج کے سبق سے آپ نے 10 الفاظ منتخب کرنے ہیں۔ اپنی مرضی کے کوئی سے 10 الفاظ آپ منتخب کر لیں اور آپ ان پر اعراب لگائیں تاکہ ان کا درست تلفظ واضح ہو۔ یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے سبق غور سے سنا ہوگا اور آپ گھر کے کام کے لیے بھی بالکل تیار ہوں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔